اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عتیق الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں الحسنہ چینل۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ریکارڈنگ کا کہ ایک شخص، اس کے 3 بیٹے تھے، اس نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام عبداللہ رکھا۔ دیہات کا رہنے والا تھا۔ جب اس کا مرنے کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو، میں جو وراثت میں مال چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ میرا مال عبداللہ کو ملے، عبداللہ کو ملے اور عبداللہ کو نہ ملے۔ اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد تینوں بھائی بیٹھے اور آپس میں کہنے لگے کہ بھائی، ہمارے باپ نے 2 بھائیوں کو وراثت کا مال دینے کی اجازت دی ہے اور تیسرے بھائی کو کہا کہ تیسرے بھائی کو وراثت کا مال نہ ملے۔ اب وہ ہم میں کون سا عبداللہ ہے، وہ ہمارا کون سا بھائی ہے جو اس وراثت کا مالک نہیں؟ تینوں بھائی پریشان۔ جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا تو آپس میں کہنے لگے کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، شہر چلتے ہیں اور وہاں پر جو قاضی صاحب ہیں ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں گے۔ قاضی صاحب اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ اب کیونکہ گاؤں کے رہنے والے تھے، وہاں سے شہر کچھ دور پڑتا تھا۔ جب ان لوگوں نے اپنے گھر سے سفر شروع کیا تو راستے میں پہاڑ، چٹیل میدان وغیرہ وغیرہ بہت سے راستوں سے ان کو گزر کرنا پڑ رہا تھا۔ جب یہ ایک وادی سے گزرے تو وہاں دیکھتے کیا ہیں کہ کچھ آدمی ادھر ادھر پریشان حال معلوم ہو رہے ہیں، اور کبھی ادھر دیکھتے ہیں تو کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ معلوم ایسا ہو رہا ہے کہ ان کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ ایک عبداللہ نے معلوم کیا کہ بھائی کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہے ہو۔ ایک شخص نے کہا کہ ہماری اونٹنی گم ہو گئی ہے، ہم اونٹنی کو تلاش کر رہے ہیں، کیا آپ لوگوں نے اونٹنی کو دیکھا ہے؟ ایک عبداللہ نے کہا کیا آپ کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے، یعنی ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں، ایک آنکھ سے وہ کانی ہے۔ دوسرے عبداللہ نے کہا کہ کیا وہ ایک پیر سے لنگڑی ہے؟ اونٹنی کے مالک نے کہا کہ ہاں، وہ ایک پیر سے لنگڑی ہے۔ تیسرے عبداللہ نے کہا کیا اس کی پونچھ کٹی ہوئی ہے؟ اونٹنی کے مالک نے کہا کہ ہاں، اس کی پونچھ کٹی ہوئی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے ہماری اونٹنی کو دیکھا ہے؟ کہاں ہے؟ تینوں عبداللہ نے کہا کہ ہم نے تو آپ کی اونٹنی کو دیکھا ہی نہیں۔ اب وہ جو لوگ اونٹنی کو تلاش کر رہے تھے وہ سب کے سب ان کو جو ہے گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اونٹنی تمہارے ہی پاس ہے۔ جب اونٹنی کی پوری شناخت تم بتلا رہے ہو کہ ایک آنکھ سے کانی ہے، ایک پیر سے جو ہے لنگڑی ہے اور اس کی جو ہے دم کٹی ہوئی ہے، تو تم نے پھر کیسے بتلایا؟ تمہیں کیسے معلوم تم نے نہیں دیکھی؟ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے ہی پاس ہے، تم نے اس کو کہیں چھپا دیا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ بھائی ہمیں تو معلوم نہیں تمہاری اونٹنی کہاں ہے۔ کہا کہ اگر تم نہیں دو گے تو ٹھیک ہے، چلو ہم تمہیں قاضی کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا کہ قاضی صاحب کے پاس تو ہم جا ہی رہے تھے۔ جب قاضی کے پاس پہنچے، قاضی نے معلوم کیا کہ کیا بات ہے، تو اونٹنی کے مالک نے کہا کہ اس طرح سے ہم اونٹنی تلاش کر رہے تھے، یہ لوگ ہمیں مل گئے اور انہوں نے اونٹنی کی پوری شناخت بتلا دی کہ اس طرح کی تمہاری اونٹنی ہے،
لیکن اونٹنی بتلانے پر راضی نہیں کہ اونٹنی کہاں ہے. ہماری اونٹنی انہی کے پاس ہے, انہی کسی جگہ اس کو جو ہے چھپا دیا ہے. قاضی نے تینوں عبداللہ کو اپنے سامنے کیا اور ان سے معلوم کیا کہ بھائی یہ تمہارے اوپر جو اس بات کے الزام لگا رہے ہیں کہ اونٹنی تمہارے پاس ہے, کیا تم نے اونٹنی کو دیکھا؟ کہا کہ نہیں. کہ جب تم نے اونٹنی کو نہیں دیکھا تو پھر تم نے کیسے بتلایا کہ اونٹنی تمہاری اس طرح کی ہے؟ ایک عبداللہ نے کہا کہ جب ایک راہ سے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جنگل میں ایک طرف کی گھاس چری ہوئی ہے اور سیدھی وہ چرتی چلی گئی. اس لیے ہم سمجھے کہ اس کو ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہا تھا, جدھر سے دیکھ رہا تھا ادھر سے وہ کھاتی چلی گئی. اس لیے میں سمجھا کہ ایک آنکھ سے کہانی ہو سکتی ہے. کہا بالکل ٹھیک. دوسرے عبداللہ سے کہا کہ بھائی تم نے کیسے پہچانا کہ وہ لنگڑی ہے؟ دوسرے عبداللہ نے کہا کہ جب ہم ایک راستے سے گزرے تو میں نے دیکھا کہ 3 پیر تو اونٹنی کے لگے ہوئے ہیں ریت کے اوپر, اور ایک پیر کبھی کبھی بہت معمولی سا لگا ہوا ہے ریت کے اوپر. جو تندرست جانور ہوتا ہے اس کے تو 4 پیر لگے ہونے چاہیے تھے, اس کے 3 پیر لگ رہے ہیں. 4تھا پیر بڑا خفیف لگ رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھا کہ وہ اونٹنی لنگڑی ہو سکتی ہے. کہا کہ تمہاری بات صحیح ہے. تیسرے عبداللہ سے کہا کہ تم نے کیسے پہچانا کہ اس کی پونچھ کٹی ہوئی ہے؟ کہا کہ میں نے اس طرح پہچانا کہ جب ہم ایک راستے سے گزرے تو میں نے دیکھا کہ جو اونٹ نے لید کی, یہ جو گوبر ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا سیدھا چل رہا ہے. چلتے چلتے اس نے جو گوبر کیا ہے, جو لید کی ہے, وہ بالکل سیدھا سیدھا چل رہا ہے. جانور کے اندر ایک عیب ہوتا ہے کہ جب وہ چلتا رہتا ہے اور وہ لید کرتا ہے تو اپنی پوچھ سے اس کو ادھر ادھر کر دیتا ہے. اب کیونکہ اس کی جو لید تھی وہ بالکل اکسار جا رہی تھی, اس لیے میں سمجھا کہ اس کی پونچھ کٹی ہوئی ہے. قاضی نے کہا بالکل تم نے تینوں نے ٹھیک کہا, اور ان کو بری کر دیا. جو لوگ پکڑ کر آئے تھے وہ بھی چلے گئے. اب ان عبداللہ نے قاضی صاحب کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا کہ ہم 3 بھائی ہیں, ہمارے باپ نے ہمارا تینوں کا نام عبداللہ رکھا, لیکن باپ نے انتقال کے وقت ہمیں تینوں کو بلایا اور ہمیں وصیت کی کہ میرا جو مال ہے یہ وراثت میں عبداللہ کو ملے, عبداللہ کو ملے اور عبداللہ کو نہ ملے. اب ہم میں کون سا عبداللہ ایسا ہے جس کو وراثت کا مال نہ دیا جائے؟ قاضی صاحب نے عبداللہ کی بات کو سنا. سننے کے بعد کچھ دیر خاموش رہا اور اس کے بعد عبداللہ کی طرف مخاطب ہو کر بولا کہ بھئی ایسا ہے کہ تمہارا جو مسئلہ ہے یہ بڑا ثقیل ہے, بڑا مشکل ہے, اس لیے مجھے اس کے سوچنے کا موقع دیجئے. ایسا ہے آپ آج رات کو یہی قیام کریں گے, کل انشاءاللہ اس کا جواب جو بھی ہوگا میں آپ کو دے دوں گا. یہ کہہ کر اس نے تینوں عبداللہ کو جو ہے رکا لیا اور ان کے جو ہے رات کے شب بیداری کے لیے جگہ بتلا دی. اب کیونکہ یہ تینوں عبداللہ مسافر تھے اس لیے کھانے کا انتظام بھی قاضی صاحب نے کیا. جب ان کے سامنے کھانا لا کر رکھا گیا اور دسترخوان پر کھانے کی جب تیاری ہوئی تو ایک عبداللہ نے کہا کہ یہ سالن ہے گوشت کا, یہ کتے کا گوشت ہے. دوسرے عبداللہ نے کہا کہ یہ جو روٹی بنی ہوئی ہے یہ ایسی عورت نے روٹی بنائی ہے جو ولادت کے قریب ہے, یعنی جس کے یعنی فی الحال یہ بچہ ہونے کی امید ہے. تیسرے عبداللہ نے کہا کہ یہ قاضی جو ہے یہ اپنی ماں کے ناجائز اولاد ہے. اب یہ بات قاضی کے آدمی نے سن لی. صبح کو قاضی نے تینوں عبداللہ کو طلب کر لیا اور کہا کہ رات تم نے آپس میں کیا کیا بات کی؟ پہلے والے عبداللہ نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ یہ گوشت کتے کا ہے جو سالن ہمارے لیے آیا ہے. اس نے باورچی کو بلایا اور اس سے معلوم کیا کہ بھئی جو تم نے کھانا بنایا تھا تو اس میں سالن کون سے جانور کا تھا؟
बावर्ची ने कहा कुत्ते का? कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए आपने मुझे खाने का तो हुक्म दे दिया कि इन 3 मुसाफिरों को खाना देना है, लेकिन आपने मुझे कुछ दिया तो है ही नहीं। जो मैं बाजार से कुछ लेकर आता मैं तो कुत्ता मार के रख दिया। फिर इस अब्दुल्ला से मालूम किया कि तुमने कैसे जांचा कि गोश्त कुत्ते का हो सकता है। अब्दुल्ला ने कहा कि किसी भी जानवर का गोश्त जो हलाल जानवर है, किसी भी जानवर का गोश्त की जो बोटी होती है तो उसकी किसी तरफ चर्बी होती है और किसी तरफ नहीं होती है, लेकिन मैंने देखा कि इसके हर तरफ चर्बी है, इसलिए मैं समझा कि ये किसी ऐसे जानवर का गोश्त नहीं है जो कि हलाल है, ये ऐसे जानवर का गोश्त है जो हराम है, इसलिए मैंने कहा कि ये कुत्ते का गोश्त हो सकता है। दूसरे अब्दुल्ला से मालूम किया कि तुमने क्यों कर जांचा कि ये रोटी ऐसी औरत की बनी हुई है जिसके बच्चे की उम्मीद है, जिसे हाल ही में बच्चे होने की उम्मीद है। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने जब रोटी का जायजा लिया तो मैंने रोटी को देखा कि रोटी कुछ आड़ी मेढ़ी है, और आड़ी मेढ़ी होने के साथ साथ उसके सेकने में भी कमी है, कहीं को ज्यादा सिक रही है, कहीं को कम सिक रही है। इसलिए मैं समझ गया कि ये ऐसी औरत की रोटी बनाई है जिसको तकलीफ हो रही है, उसे बैठा नहीं जा रहा ढंग से, वही औरत ऐसी रोटी बना सकती है। तीसरे अब्दुल्ला से कहा कि तुमने क्यों कर जांचा कि अपनी माँ की मैं नाजायज औलाद हूँ? कि मैंने इसलिए जांचा आपको कि जो है हम आपके मेहमान, आप जालिम हो, आपने जुल्म किया। कि किस तरह से जुल्म किया? कि जुल्म आपने, एक जुल्म तो ये किया कि जब बावर्ची को आपने खाना बनाने का हुक्म दिया तो उसको आपने जो है जो सामान लाना था उसके लिए आपने उसको पैसा नहीं दिया, उससे कह दिया खाना बना दे, उसके ऊपर जुल्म किया आपने। कहाँ से बनाएगा वो जब उसको कुछ नहीं दिया जाएगा तो। दूसरा जुल्म आपका ये कि आप ऐसी औरत से खाना बनवा रहे हो जिससे बैठा भी नहीं जा रहा, जो विलायत के करीब है, आप औरत के साथ जुल्म कर रहे हो, ये नाजायज काम कर रहे हो। इसी में समझा कि आप भी नाजायज ही हो सकते हो। वो फौरन काजी अपनी कुर्सी से उठा और अपनी बूढ़ी माँ के पास गया। अब बूढ़ी माँ से कहा, अम्मी जान एक बात बिल्कुल सच बतलाना है, अगर सच नहीं बताओगी तो मैं वक्त का काजी हूँ, फांसी के तख्ते पे चढ़ा दूंगा। माँ ने कहा बेटे क्या बात है? कहा कि सही बतलाओ मेरा बाप कौन है। बस ये सुनना था कि बुढ़िया खेल गई, हाथ पैर लरस गए, जुबान लड़खड़ा गई। काजी और समझ गया कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। कहा कि सच बोल दो वरना पता तो लग ही गया है मुझे, लेकिन तुमसे और कहलवाना चाहता हूँ। कहा बेटे अगर तुम सच कहलवानी चाहता है और सच में निजात है तो बात यह है कि तेरा बाप इस काबिल तो था नहीं कि औलाद पैदा कर सके। एक मरतबा तेरा बाप सफर को चला गया था तो हमारे यहाँ जो नौकर था मैं अपना उससे जो है ये नाजायज काम कर लिया था तो उससे तू पैदा हुआ है। कहा कि बस ठीक मुझे ये मालूम कर। वापस आकर अपनी कुर्सी पे बैठ गया और अब्दुल्ला की तरफ मुखातिब होकर कहा कि तुम्हारी तीनों की बात सही है, मैं अपने बाप माँ की नाजायज औलाद हूँ, लेकिन नाजायज को नाजायज ही अच्छी तरह पहचानता है। लिहाजा जो तीसरा अब्दुल्ला जिसे मुझे पहचाना यही वो विरासत का मालिक नहीं है, इसी को विरासत नहीं दी जाएगी। नाजायज ने नाजायज को पहचान लिया, फैसला कर दिया। काजी ने तीनों अपने घर आ गए। घर आने के बाद अब इन लड़कों ने अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा काजी साहब ने ऐसे ऐसे फैसला किया है और इस भाई के बारे में कहा कि इस अब्दुल्ला को जो है विरासत का माल नहीं दिया जाएगा। क्या बात है? तो उनकी माँ ने बतलाया कि बेटे बात यह है कि ये जो अब्दुल्ला है तीसरा, ये तुम्हारा सगा भाई नहीं है। हमने आज तक हमारे दोनों के अलावा किसी भी इसके बारे में इल्म ही नहीं कि तुम्हारा भाई है या नहीं। एक मर्तबा तुम्हारा बाप कहीं से आ रहा था तो ये बच्चा किसी जगह अकेला खड़ा हुआ रो रहा था, इसका कोई था नहीं, परेशान हाल था। तो तुम्हारा बाप इसको वहां से ले आया और हमने इस बच्चे को पाला, हमने इसका नाम भी अब्दुल्ला ही रखा। ये तुम्हारा सगा भाई नहीं है। लिहाजा वो माल दोनों सगे भाई अब्दुल्ला ने तकसीम कर लिया
اور تیسرے عبداللہ کو کوئی حصہ نہیں ملا۔ چلیے آج بس صرف اتنا ہی، اجازت دیجیے، آنے والے سنڈے کو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے واقعات کے ساتھ، تب تک